پانی پانی سے ملتا ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، آگ آگ سے ملتی ہے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر، ہوا ہوا سے گلے ملتی ہے ایک پل ضائع کیے بغیر، انسان انسان سے کیوں نہیں ملتا ایک عمر ضائع کیے بغیر؟ ہمیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے میں ابھی کتنی صدیاں درکار ہیں۔ انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے شیخ ایاز کو ایک زندگی ملی تھی، اس نے ایک ایک پل جمع کر کے ایک زندگی میں کئی زندگیاں جینے کی کوشش کی۔ ہر زندگی میں اس نے ایک انوکھا کردار نبھانے کا جتن کیا۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایک شاعر تھا، میں اب دیکھتا ہوں تو اس میں ایک بڑا ناول نگار موجود تھا، ایک فلسفی موجود تھا، ایک ثقافتی سکالر موجود تھا، ایک سیاسی نظریاتی استاد موجود تھا، ایک قصہ گو موجود تھا، ایک تہذیبی مورخ موجود تھا، ایک سیلانی موجود تھا، ایک عالمی ادب کا محقق موجود تھا جس کی جڑیں صدیوں کے انسانی معاشروں میں رچی بسی ہوئی تھیں، اور وہ جب چاہتا تھا ان زمانوں میں پہنچ کر رہنے لگتا تھا، اور وہ ان زمانوں کو بھی زندہ جانتے ہوئے ہمیں بھی اس میں لے جاتا تھا۔ یوں اس نے زمان و مکان کے تمام بھید بہت صاف کر دیے اور اپنی شاعری کی چھتری کے نیچے ساری دنیا کے سارے زمانوں کے شاعروں کو ایک فیسٹیول میں دعوت دے دی، اور وہ خود ایک میزبان کی طرح ہر شاعر کے گلاس میں اس کی پسند کا مشروب ڈالتے جاتے تھے۔ میں آج اس محفل کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں کہ شیخ ایاز کی اس محفل میں دانتے موجود ہے، امیر خسرو ایک طرف بیٹھے ہیں، سائیں سچل اور سائیں بھٹائی تو سنگھاسن پر موجود ہیں، ناظم حکمت، یوتو شنکو، سٹیفن سپینڈر، پابلو نرودا، حتیٰ کہ میرا جی اور فیض بھی اس منڈلی میں ہیں، کہیں عزرا پاؤنڈ، کالی داس، ٹیگور، کبیر، تلسی داس، اجمل خٹک، گل خان نصیر بھی زمانوں سے آزاد بیٹھے ہیں، پھر ٹولسٹائی، چیخوف، گوگول، ترگنیف، شولوخوف، جسے شیخ ایاز ڈگوش پرندے سے تشبیہ دیتا ہے، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ یہ دنیا کے عظیم شاعری اور فکشن کے لوگ ہیں، مگر شیخ ایاز نے مصوروں، فلسفیوں اور سیاسی مفکروں کی ایک جماعت کو بھی الگ سے بٹھا رکھا ہے۔ اس محفل نے شیخ ایاز کے شعری نظریے اور فنی جمالیات کی بنیادوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ اگر میں شیخ ایاز کی نثری تحریریں نہ پڑھتا تو شاید میں ان کی شاعری کو بہت محدود سطح پر سمجھ پاتا، اگرچہ وہ محدود صفحہ بھی معمولی نہ ہوتی کہ اس میں بھی تاریخ کے صدمے موجود ہیں، اس میں بھی وہ تمام ثقافتی کردار اور زمینی دیانتداری موجود ہے جو کسی بھی مراد یافتہ طبقے میں نہیں ہوتی۔ شیخ ایاز کن زمانوں میں تاریخ سے لڑ رہے تھے پہلے یہ طے کر لیتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں انگریز سرکار کے کرائے کے سپاہی چکوال، سرگودا اور پنجاب کے ان دیہاتوں سے بھرتی کیے گئے جن کو انگریز کے رقبے اور جاگیریں دیں۔ شیخ ایاز کی شاعری کا خمیر انہی بے انصافیوں سے اٹھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ترقی پسند تحریک ہندوستان پر چھا گئی، لیکن شیخ ایاز اس وقت بھی فکری محاذ پر کشمکش میں تھے۔ وہ کیا کشمکش تھی آج کا ترقی پسند سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ تھی کہ ترقی پسند تقسیم تھے اور یہ بات صرف شیخ ایاز جانتا تھا۔ ترقی پسندوں کا رومانویت پسند گروہ الگ تھا، انقلابی جدلیات سے سرخ سویرا تلاش کرنے والے میرے جیسے بے صبروں کا گروہ الگ تھا، اور فلسفیانہ گزرگاہوں سے حقیقت کی چراگاہوں تک کا سفر کرنے والوں کے درمیان کہیں شیخ ایاز سنگم پر موجود تھا۔ پاکستان کے ترقی پسندوں نے شیخ ایاز کے اس کردار کو نہ سمجھا اور نہ اس کردار کی عزت کی، کیونکہ چاروں صوبوں کے سوچنے والوں اور ادیبوں کو شیخ ایاز کی فکر سے محروم رکھا گیا۔ شیخ ایاز پاکستانی ثقافتوں، زبانوں، ادب اور فنون لطیفہ کو ایک جگہ معنی آفرینی کے لیے لانا چاہتے تھے، بلکہ جب وہ روس کے سرکاری دورے پر جا رہے تھے تو فیض صاحب نے شیخ صاحب کو کمپلیمنٹ دیتے ہوئے کہا تھا، شیخ صاحب آپ سندھ کو پاکستان کا ثقافتی کلب بنانا چاہتے ہیں، کاش ایسا ہو جاتا
تو آج پاکستان اتنا لاوارث نہ ہوتا، حبیب جالب کو اکیلے لاٹھیاں نہ کھانی پڑتی۔ اب اگر میں تاریخی تناظر کو دیکھوں تو سندھ کی سیاست اور سندھ کا ادب ہم پنجابیوں سے فتح نہیں ہو پایا کہ وہ اس فتح کی کنجی کا سراغ لگا ہی نہیں سکے۔ اس سراغ کو پانے کے لیے انہیں اتنا کچھ پڑھنا پڑتا کہ سیری پائے اور مغز کھانے والوں کے اپنے دماغ پلیٹ میں آ کر گر جاتے۔ شیخ ایاز کو ایسا تاریخی زمانہ ملا جس میں پاکستان بننے کے بعد یہ بھی طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، اور ملک کے دونوں بازوؤں کو محض پی آئی اے کے ذریعے جوڑنا ہے یا تاریخ کی کچھ اور جدلیات بھی اس میں درکار ہوں گی۔ ملک کو تجربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ عوام کے سیاسی حقوق تو رہے ایک طرف، ملک کی قومی زبانوں اور ثقافتوں کو نہ صرف نظر انداز کر دیا گیا بلکہ ان کو دبانے کے لیے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ زبانوں کے حقوق دراصل انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ سندھی زبان نے تو رد عمل میں ایک واضح پوزیشن لے لی، اور ان کے ادب کا بس اتنا نقصان ہوا کہ وہ باقی زبانیں بولنے والوں تک نہ پہنچ سکا، اور بین اللسانی رچاؤ کا موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان پنجابی، سرائکی، پشتو، براہوی اور بلوچی زبانوں کا ہوا۔ پنجابی کا اس لیے کہ قومیتوں اور ثقافتوں کی محرومیوں کی گالیاں پنجابیوں نے کھائیں، اور ان کی اپنی زبان یتیمی کے زیر سایہ ٹھوکریں کھاتی رہی۔ بلے شاہ اور شاہ حسین جیسے شعری ورثے کے بعد 3 شاعر ان کے حصے میں آئے: نجم حسین سید، مشتاق صوفی اور استاد دامن۔ سب سے زیادہ نقصان خواجہ غلام فرید کی زبان سرائکی کا ہوا کہ 40-50 سالوں تک اسے پنجابی کا لہجہ سمجھا جاتا رہا اور اسے شناخت نہ مل سکی۔ اسے حکومتی سطح پر 1980 کے بعد پاکستانی زبانوں میں شامل کیا گیا۔ شیخ ایاز کی بنیادی لڑائی صرف سندھی کے لیے نہیں تھی، ان تمام پاکستانی زبانوں کے لیے تھی۔ شیخ ایاز کسی بھی زبان یا ثقافت سے نہ خوفزدہ تھے نہ ہی ان کے خلاف تھے، وہ صرف تہذیبی، لسانی اور ثقافتی نرگسیت کے خلاف تھے۔ شیخ ایاز کی شاعری تو حکمرانوں اور ان کے گماشتوں نے پڑھی نہیں تھی، صرف ان کے شخصی اثر رسوخ سے ڈر جاتے تھے، جو ظاہر ہے ان کی فکری توانائی کے سبب تھا۔ مختلف مقدموں کی پیروی کے دوران پیر علی محمد راشدی نے شیخ ایاز کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آج حکومت آپ کا قلم چھین بھی لے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے، تمہاری شاعری اپنا کام کر چکی ہے۔ اسی ملاقات میں علی محمد راشدی نے شیخ صاحب کی طرف دیکھ کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے، جتنا تمہیں پریشان کیا جائے گا تمہاری شاعری میں اتنی زیادہ بغاوت آئے گی جو کسی دن تمہیں زندہ جاوید کر دے گی۔ شیخ ایاز نے اپنی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے خود یہ بات لکھی ہے کہ غصہ اور نفرت میری شاعری میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی عظیم شاعری کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں غصہ اور نفرت کے ساتھ بے اطمینانی موجود ہے۔ منیر نیازی نے تو کھل کر اس کا اعتراف کر دیا جب اس نے یہ کہا، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے۔ شیخ ایاز نے کہا کہ شاعری پیشین گوئی ہوتی ہے جسے ہر حال میں پورا ہونا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ شاعری کا لفظ زبان کا بیج ہوتا ہے جس سے زبان کی کھیتیاں تیار ہو جاتی ہیں اور ان پر طرح طرح کے میٹافرز کے پھول لگتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شیخ ایاز نے ایک جگہ لکھا ہے، کوٹ، میں جانتا تھا کہ کالی داس ہو یا ٹیگور یا کوئی اور، کسی بھی شاعر نے برِ صغیر کی تاریخ میں یہ کردار ادا نہیں کیا جو میں نے کیا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ فی الحال میری اہمیت اتنی ہی ہوگی جتنی میرے صوبے اور میری زبان کی ہے۔ شیخ ایاز نے عالمی ادب، فلسفے، سیاسی فلسفے اور دیگر علوم کو گھول کے پی لیا تھا، اور جب اس نے کراچی کو صرف اپنی مادری زبان کے لیے چھوڑا کہ وہاں رہتے ہوئے اسے بہت سی ہواؤں میں بہہ جانے کا اندیشہ تھا،
اس وقت کراچی میں شہر کے اوتاقوں میں بنگالی، سندھی، پارسی، بلوچی، مارواڑی اور پنجابی بائیں کھول کر بیٹھے تھے۔ شیخ ایاز جب سندھ کے پھولوں، درختوں، پودوں، پرندوں، جڑی بوٹیوں، عاشقوں، محبوبوں اور لوگوں کا ذکر شاعری میں کرتے ہیں تو وہ سب ہماری روح کی بصیرت کے استعارے ہیں۔ شاعری اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ اس کے پھول ذرا سی ہوا سے بکھر جائیں۔ میری ایک نظم کی آخری 3 سطریں جنہیں شیخ ایاز نے پسند کیا تھا، ایک نظم کبھی کبھی ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، خود نہیں مرتی اسے مار دیتی ہے۔ اسی بنیاد پر شیخ ایاز کی فکری اور روحانی دوستی پیبلو نیرودا سے ہے، ناظم حکمت سے ہے، یوتو شینکو سے ہے، ہوچی من سے ہے اور افریقی شاعروں سے ہے۔ یہ اعتماد کسی اور شاعر کے ہاں میں نے پاکستانی زبانوں کے شاعروں میں نہیں دیکھا۔ ایک نظم شیخ ایاز کی دیکھیں، تم یاد رکھنا میرے مرنے کے بعد کہیں اگر کسی دوسرے کا شعر زندہ رہا تو وہ اس طرح ابھرا ہوگا جس طرح گنے کی ایک فصل کٹنے کے بعد دوسری فصل اس کی جڑوں سے خود نکل آتی ہے۔ اب جو دھرتی اور اس کی طاقت کو سمجھتا ہے وہ یہ بات جان سکتا ہے کہ ایک فصل دوسری فصل کو اپنے ساتھ پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی ماں کے لیے اپنے چھوٹے سے کھیت سے پالک کاٹ کے لاتا تھا تو چند دنوں بعد انہی جڑوں سے پالک کا اگلا کھیت تیار ہو جاتا تھا۔ ایک اور جگہ شاعری کے دسترخوان کو ایک امیر آدمی کے دسترخوان سے بڑا قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کئی سال تو نے موت کی مہمانی کی ہے، تیری شاعری نے اس کا ناک تک پیٹ بھر دیا ہے، اس کو کئی صدیوں بعد پھر شاعری کی بھوک لگے گی اور وہ کسی ایسے شاعر کے دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکے گی جو اتنا کشادہ نہ ہو جتنا تمہاری شاعری کا ہے۔ یہ نظم بتا رہی ہے کہ ہر شاعر اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا کینوس اتنا پھیلا ہوا ہو، صرف وہ شاعری دسترخوان بچھا سکتی ہے جس کا دل دماغ کشادہ ہو۔ شیخ ایاز ایک حسن پرست شاعر تھے جیسے فیض احمد فیض یا غالب، لیکن ایک فرق ہے، غالب اور فیض صاحب جس پر مرتے تھے اس کو مار دیتے تھے، شیخ ایاز اسے زندہ کر دیتے تھے۔ شیخ ایاز اپنی محبوباؤں کو آخری سانس تک تر و تازہ اور سانس لیتی ہوئی عورتوں کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی ہر محبوبہ اس کی ہر نظم کی اوٹ سے جھانک رہی ہے۔ زندگی کو شیخ ایاز نے جینے کی کوشش کی ہے۔ شاعری کو جینا کوئی آسان نہیں ہوتا کہ اس میں موجود کانٹوں کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ اکتاویو پاز کہتا ہے شاعری کے بنیادی جز تاریخ، معاشرہ اور زبان ہوتے ہیں، مگر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی زبان اختراع کرنے کی کوشش کرے جو عمومی اور مروج گفتگو اور منطقی حوالوں کی لغت سے مختلف ادراک رکھتی ہو۔ اس طرح ایک نظم ایک جشن سرشاری اور پاک زمانے کی وحی ہوتی ہے۔ شیخ ایاز کی شاعری اس کا مسلسل اعلان کرتی ہے۔ شیخ ایاز کی زندگی اور شاعری دو جڑواں بہنیں ہیں، دونوں کی روح ایک دوسرے میں ہے۔ شیخ ایاز کے پسندیدہ شاعر یوتو شینکو نے کہا ہے کہ انسان جب تک ایک اچھا بین الاقوامی فرد نہ ہو وہ سچا حب الوطن نہیں ہو سکتا۔ اب شیخ ایاز کی ساری تحریریں پڑھ لیں، وہ ایک اچھا بین الاقوامی فرد بننے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ سچا حب الوطن بن سکا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ وقت نے کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے ان کی یادداشتیں اور نثری تحریریں یہ بتاتی ہیں کہ وہ عالمی ادب، فلسفے اور سیاسی نظریات پر اتنا کچھ مطالعہ کر چکے تھے کہ وہ عالمی ادب کے کلب میں امیر خسرو، کبیر داس کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ کبیر کا ایک شعر شیخ ایاز کے غصے اور نفرت کے شعری فلسفے کے عین مطابق ہے۔ کبیر کہتا ہے ماٹی کہے کمہار سے، ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندے موئے، ایک دن ایسا آئے میں روندوں گی توئے۔ اب اس میں ماٹی کون ہے اور کس کو للکار رہی ہے یہ آپ جان سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوچی من کہتا ہے اور شاعر کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیسے اپنے قدموں پر چلنا ہے
اور حملہ کرنا ہے۔ یہ سب شاعر شیخ ایاز کے قبیلے کے ہیں۔ ایک ایسا ہی شاعر میر تقی میر بھی ہے جس نے کارل مارکس سے پہلے یہ شعر لکھ دیا تھا۔ شعر ہے: امیر زادوں سے دلی کے مت ملو اے امیر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے۔ امیر زادوں سے دلی کے مت ملو اے امیر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے۔ شیخ ایاز اپنے اس ساتھی کو خراج محبت اس طرح پیش کر رہا ہے۔ ایک نظم ہے شیخ ایاز کی: میر تقی میر، تم نے تو اپنے دور میں کشکا کھینچا اور دیر میں بیٹھا اپنی جان چھڑا لی، لیکن یہ جو 20ویں صدی کے پاگل ہیں جو بابری مسجد کو مٹا چکے ہیں، تمہیں رام جنم بھومی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بتائیں کیا شاعری ایسی پیشین گوئی نہیں ہوتی جسے پورا ہونا ہوتا ہے؟ ایک اور پیشین گوئی تو شیخ ایاز نے معلوم نہیں کب کی تھی، کل تک کے ٹی وی چینلز دیکھنے والوں کو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ شیخ ایاز کہتا ہے: کتے ہڈیوں پر لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں، اور بہت ہی شور و غل ہے، چاروں طرف لگی اس بھیڑ میں ایک طرف ہو کر احتیاط سے کھڑے ہو جاؤ، کہیں کوئی پاگل کتا اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اب میں شیخ ایاز کی پیشین گوئی سے بہت پہلے غالب کی پیشین گوئی ایک شعر سے ثابت کر رہا ہوں کہ شیخ ایاز نے کہا تھا، جو میں لکھ چکا ہوں کہ شاعری پیشین گوئی ہوتی ہے جسے ثابت ہونا ہوتا ہے۔ غالب کا شعر ہے: غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ اب آپ بتائیں کارپوریٹ سیکٹر ہمارے فوک کو کوک میں کیسے بازار میں لے آیا ہے؟ اب بلے شاہ اور شیخ ایاز کیا ہم اثر نہیں ہے؟ دونوں کے شعر دیکھیں۔ بلے شاہ کہہ رہا ہے: بلے شاہ آسم مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اور شیخ ایاز کہتے ہیں: میں مٹی نہیں جو تم مجھے دفن کراؤ گے، میں تمہارے ساتھ اپنے جنازے میں شریک ہوں گا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں: ماسکو میں مجھ سے کسی نے کہا، روسی ادیب شولوخوف سے ملنا پسند کرو گے؟ وہ روس کا امیر ترین انسان ہے۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اگر ڈان بہتا رہا کا مصنف زندہ ہوتا تو میں اس کو ضرور ملتا۔ میں ایک ٹکڑا لگانا چاہتا ہوں کہ اگر شیخ ایاز کی جگہ فیض صاحب ہوتے تو کہتے، میں تو شاید اس سے ملنا پسند نہ کروں، میری بیٹیوں کو اس سے ملا دینا۔ اگر شیخ ایاز کی فکر کو قابو میں لانا ہو تو ان کی مختصر نظمیں ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں۔ ترقی پسند شعراء بہہ گئے، جدید دور نے برجوا شاعری کے لیے عزت پیدا کی ہے۔ فیض، تجھ پر اگر حافظ کا اثر نہ ہوتا تو مایا کوفس کی تجھے ڈبو دیتا۔ فیض تو ایک دور کا المیہ ہے۔ مجھے تجھ پر لکھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنی اس شاعری پر لکھ رہا ہوں جو میں نے مگر مچھ کے منہ سے نکالی ہے۔ اب کیا یہ فیض صاحب کو ٹربیوٹ ہے یا طنز ہے؟ اب ایسی ذرا مغلیہ دور کو دیکھیں۔ ایک نظم: تو ذوق نہ بن، ظفر کا نوکر نہ بن، غالب کی طرح زندگی گزار اور گا کہ جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ آخر میں شیخ ایاز کا میرا جی سے محبت کا انداز کس بنیاد پر تھا اس نظم میں دیکھتے ہیں۔ میرا جی، تو نے مجھے بچا لیا، میری اپنی دھرتی سے محبت میرے بچاؤ کا سبب بن گئی۔ میں اگر ودیا پتی اور چندی داس تیری شاعری کے منظوم ترجمے میں نہ پڑھتا تو میں بھی ترقی پسندی کی لہر میں بہہ جاتا جس لہر میں دوسرے ترقی پسند بہہ گئے۔ تو نے مجھے نہ صرف برجوا بلکہ جاگیرداری دور کی شاعری کے لیے بھی عزت پیدا کر دی۔ اب اس آخری نظم سے ہم شیخ ایاز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہر زمانے کی اشرافیہ میں ہونے والی بڑی شاعری کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آخری سوال پر بات ختم کرتا ہوں کہ جب سندھ کے شاعر کے پاس غصہ اور نفرت نہیں رہے گی تو کیا کوئی شیخ ایاز نہیں بن پائے گا؟